مثال کے طور پر صحیح بخاری کا اور عقائد اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ قیامت کے دن خداوند تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، کہ خداوند تبارک و تعالی جہنم میں اپنی ٹانگ داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ خداوند تبارک و تعالی کی شکل جو ہے ایک جوان لڑکے جیسی ہے جس کی داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے امرد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اصحاب کے جنہوں نے 1-2 منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کی توہین تو جرم ہے، لیکن جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، یعنی ان کے والد اور والدہ، ان کو آپ کافر کہیں تو کوئی توہین نہیں ہے۔ اور کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ واضح لکھا ہے کہ 40 سال تک معاذ اللہ وہ مشرک تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے مسلم میں کہا جائے کہ وہ کافر تھے اور ان کی والدہ بھی کافر تھی، تو کیا اس پر بھی کوئی قانون سازی کی گئی؟ ان کے چچا کو کافر کہا جا رہا ہے تو ماں باپ کو کافر کہہ دیا جائے، یہ توہین نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرے مذہب والا کہہ دے کہ تمہارا نبی وہ ہے کہ جس کے والدین کافر تھے، تو پھر آپ اس غیر مسلم کو تو سزا دے دیں گے، لیکن اپنی کتابوں پر آپ توجہ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، کب کہ جب وحی رک جاتی تھی، اور پھر تاریخ طبری میں واضح ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ سمجھا اور پہاڑی پہ چڑھ گئے اور خودکشی کی کوشش کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بخاری میں ترجمے میں جو اہل سنت کے دوسرے خلیفہ نے توہین کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت میں، اور ان کے لیے حجر اور ہذیان اور بکواس کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے صحیح بخاری میں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ برا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اسی نیشنل اسمبلی کے افراد سے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ برا رہے ہیں ان اسپیکر سے جنہوں نے اس جہالت بھرے قانون کو بغیر تحقیق کے پاس کیا اور اتنا عقل و شعور نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ توہین کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، کیا حد و حدود ہوں گی، ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کو کوئی پارلیمنٹیرین کہہ دے کہ آپ کیا برا رہے ہیں، اور پاکستان کے ججز سے پوچھا جائے کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کیا برا رہے ہیں، تو آپ توہین عدالت اور توہین اسمبلی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ لیکن آپ جن لوگوں کو مان رہے ہیں انہوں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور ان کے قول کو دیوانگی اور بکواس کی نسبت دی۔ اب اگر آپ ان چیزوں کو لکھیں تو آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم اس کو نقل کریں تو ہمیں سزا ہوگی۔ لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ سبب بن رہے ہیں کہ کھل کے آپ کی پبلک تک پہنچیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام آپ نے بظاہر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے گڑھا کھودا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ کافی چیزیں نکل کے آئیں گی جو آپ کی پبلک کے سامنے رکھنی پڑیں گی کہ بابا یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے اس قسم کے بل بنائے جا رہے ہیں اور اپنا گند چھپانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔